الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. إن أول بيت وضع للناس بے شک پہلا گھر جو مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے للذی ببکۃ مبارکہ وہ ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے برکتوں والا وہدی للعالمین اور ہدایت جہان والوں کے لیے فی آیات بینات اس میں نشانیاں ہیں کھلی ہوئی مقام ابراہیم اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے ومن دخلہ کان آمنا اور جو کوئی داخل ہوا اس میں پا لیا اس نے امن
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس کے گھر کا جو طاقت رکھتے ہوں اس کی طرف راہ چلنے کی۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو کوئی طاقت رکھنے کے باوجود انکار کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بس بے شک اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے جو عبادت انسانوں کے لیے مقرر فرمائی ہیں ان میں سے ہر ایک عبادت ایک الگ شان رکھتی ہے، ایک الگ امتیاز اور ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ نماز کی اپنی ایک شان ہے، روزے کی اپنی ایک شان ہے، زکوٰۃ کی اپنی ایک شان ہے، اور حج کی اپنی ایک شان ہے۔ پھر مجموعی طور پر عبادات کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ کچھ عبادتیں تو وہ ہیں کہ جو انسان کے بدن سے تعلق رکھتی ہیں، انہیں بدنی عبادات کہا جاتا ہے، کہ جن کی ادائیگی بدن کے ذریعے سے ہوتی ہے، جس طرح کہ نماز ہے کہ نماز کی عبادت میں بدن استعمال ہوتا ہے اور بدن کے ذریعے سے یہ عبادت کی جاتی ہے۔ اور کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق مال سے ہے، کہ جن کے اندر انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے اور مال کے ذریعے سے وہ عبادتیں ادا کی جاتی ہیں، جس طرح کہ زکوٰۃ ہے اور قربانی ہے، کہ اس میں مال خرچ کر کے اس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ بھی ہے اور انسان کے مال کے ساتھ بھی، جیسے کہ حج ہے کہ حج کی عبادت میں انسان کا بدن بھی استعمال ہوتا ہے اور انسان کا مال بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت، اور پھر حج کے اندر اللہ نے ایک عاشقانہ شان رکھی ہے کہ یہ عاشقانہ قسم کی عبادت ہے۔ جب انسان احرام باندھتا ہے تو احرام کے باندھنے سے حج اور عمرہ کی یہ عبادت شروع ہوتی ہے۔ لیکن احرام کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف 2 سفید چادروں کو باندھ لینے کا نام احرام ہے۔ 2 چادریں باندھنی تو
تو احرام بن گیا۔ فرمایا کہ صرف چادروں کے باندھنے سے احرام نہیں شروع ہوتا، بلکہ احرام نام ہے بعض چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے کہ جو پہلے حلال تھی اب وہ اپنے اوپر حرام کر دی گئی۔ مثال کے طور پر سلا ہوا لباس پہلے اس کے لیے پہننا حلال تھا، اب جب اس نے تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اب اس کے اوپر سلا ہوا لباس پہننا حرام ہو گیا۔ پہلے خوشبو لگانا حلال تھا، اب اس کے اوپر خوشبو لگانا حرام۔ پہلے وہ صابن خوشبودار استعمال کر سکتا تھا، اب اس کا استعمال کرنا حرام۔ پہلے بال کٹوا سکتا تھا، اب بالوں کا کٹوانا حرام۔ پہلے ناخن ترشوا سکتا تھا، اب ناخنوں کا تراشنا حرام۔ پہلے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس جا سکتا تھا، اب نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بیوی کے پاس جانا حرام۔ تو اس کا نام احرام ہے۔ صرف 2 چادریں باندھ لینے کا نام احرام نہیں، ان کے بعد تلبیہ پڑھنا، اور جب تلبیہ پڑھ لیا تو اعلان کر دیا کہ اب وہ چیزیں میں استعمال نہیں کروں گا جو میں پہلے کرتا تھا۔ تو گویا اللہ رب العزت کے عشق کے اندر اور اللہ کی محبت میں آ کر کے اس بندے نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا کہ جو پہلے وہ کرتا تھا، اسباب عیش و عشرت اور راحت کے سامان سب ترک کر دیے، خوشبو لگانی ترک کر دی، تیل لگانا ترک کر دیا، اور سلا ہوا لباس پہننا ترک کر دیا، عمدہ جوتے پہننا ترک کر دیا، اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے لگا۔ فرمایا کہ یہ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، جس کا معنی ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری نعمتیں تیرے لیے، والملک بادشاہی تیرے لیے، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں۔ یہ تلبیہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جواب ہے اس پکار کا، اس اعلان کا کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہونے پہ کیا تھا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، عرض کیا اے اللہ ہم بیت اللہ کی تیرے گھر کی تعمیر کر چکے، تو ارشاد ہوا کہ ابراہیم وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اے ابراہیم لوگوں میں حج کی فرضیت کا اعلان کر دو کہ لوگ میرے اس گھر کے حج کے لیے آئیں، دنیا کے کونے کونے سے اور دنیا کے گوشے گوشے سے پیادل چل کر کے اور سوار ہو کر کے میرے اس گھر کی حج کے لیے آئیں۔ عرض کیا اللہ میں یہاں پر، اور یہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی سننے والا نہیں، میری آواز کس طرح سے لوگوں کو پہنچے گی؟ فرمایا ابراہیم یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام ہے اعلان کر دینا، اور تمہاری آواز کو پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ بعض روایات کے مطابق ابراہیم علیہ السلام بلند پہاڑ پہ چلے گئے، اور بعض روایات کے مطابق ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم جس پہ کھڑے ہو کر کے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اس پر چڑھ گئے،
اللہ نے اس مقام ابراہیم کو اٹھا دیا اور اتنے اونچائی کے اوپر یہ چلا گیا کہ ایک دنیا کے بلند ترین پہاڑ کی اونچائی کے برابر پہ پہنچ گئے. جس طرح لیفٹ اوپر جاتی ہے، اللہ نے اس پتھر کو اوپر اٹھا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال کر کے، جس طرح اذان میں انگلیاں ڈالی جاتی ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف مڑ کر کے رخ پھیر کر کے اعلان کیا، ایھا الناس ان اللہ بنا بیتا فحجوا، اے لوگو اللہ کا گھر بن گیا ہے، اللہ نے ایک گھر بنایا ہے، تم اس گھر کے حج کے لیے آؤ. فرمایا کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، خشکی اور تری کے اندر ہر ایک چیز نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا اور اس کے اوپر لبیک کہا. یہاں تک کہ وہ روحیں جو باپوں کی پشتوں میں اور ماؤں کی رحم کے اندر تھیں، فرمایا کہ انہوں نے بھی وہاں پر لبیک کہا. اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا دنیا کے اندر آنے کے بعد، اتنی ہی مرتبہ اسے حج اور عمرہ نصیب ہو. جس نے ایک مرتبہ کہا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ کہا، جتنی زیادہ دفعہ لبیک کہا اتنی مرتبہ حج عمرہ نصیب ہوں. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں تک پہنچا دی اور اس کے اوپر انہوں نے تلبیہ کہا، لبیک کہا. تو آج پوری دنیا سے سمجھ کہ انسان جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جمع ہوتے ہیں، یہ جواب ہے اس پکار کا، اس اعلان کا جو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی جواب میں کیا. اور قیامت تک جتنے بھی آئیں گے ان کا تلبیہ پڑھنا، فرمایا یہ جواب ہے اس پکار کا کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی انبیاء آئے، فرمایا ہر ایک نبی نے آ کر کے حج کی. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے خود پیدل حج کی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام آئے، تلبیہ پڑھا لبیک. فرمایا آسمان سے آواز سنائی دی، لبیک عبدی وانا معک، میرے بندے میں حاضر ہوں، میں تمہارے ساتھ. فخر موسیٰ ساجدہ، موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے. فرمایا کہ مقام رکن اور مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان میں 77 انبیاء علیہ السلام کی قبریں بنی ہوئی کہ جو حج کے لیے آئے اور یہیں پر مدفون ہوئے. تو اس لیے فرمایا کہ حج جو ہے یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے. اور تلبیہ جب بندہ کہتا ہے تو گویا وہ اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام کر دیتا ہے جو احرام باندھنے سے پہلے اس کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.